الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب العالمین اللہم انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یعنی جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع، ہمارا عنوان کیونکہ سنت کے متعلق ہے تو سب سے میں پہلے بتاتا چلوں کہ سنت کی کتنی قسمیں ہیں۔ سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت ہدا اور سنت ظواہر۔ سنت ہدا جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، روزہ، حج وغیرہ کے متعلق، اور سنت ظواہر کا متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کھانا تناول فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح پانی نوش فرمایا، اس کے متعلق یعنی عادات و اخلاق کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر کچھ لوگوں کے جو انکار کریں گے۔ تو آج کہ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اطاعت کریں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو میری اطاعت نہیں کریں گے وہ میرا انکار کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، اور جو مجھ سے محبت کر رہا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تو تم رہنمائی یعنی تم گمراہ کبھی بھی نہیں ہوگے۔ پہلی چیز کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تم قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسرے تم میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا عمل مبارک تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مدینے سے مکہ کی طرف سفر فرماتے تو راستے میں ایک درخت کے نیچے ہمیشہ آرام فرماتے، تو کسی سائل نے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیشہ اس درخت کے نیچے کیوں آرام فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر فرماتے تو اس درخت کے نیچے آرام کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کسی بندے کو غصہ آئے تو اگر کوئی بندہ کھڑے ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہو تو وہ لیٹ جائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے تو ایک بندہ ایسے داخل ہوا کہ اس نے نالی کو توڑ دیا اور پانی ضائع ہونا شروع ہو گیا، تو فوراً آپ کو غصہ آ گیا، لیکن آپ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے ذہن میں آئی، فوراً اسی جگہ پر بیٹھ گئے، حتیٰ کہ آپ کے کپڑے جو کیچڑ کے ساتھ لت پت ہو گئے، لیکن آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو چھوڑا نہیں، فوراً اپنے غصے پر قابو کر لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ولی کی کیا عمل ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا تعلق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے ساتھ نہ ملتا ہو تو اس کے عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔